بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں 2 دن بیچ میں کہیں گیا ہوا تھا، آؤٹ آف سٹی تھا اور ایک ریسرچ پہ تھا، تو پھر آج ہی واپس آیا ہوں فیصل آباد۔ تو رستے میں آتے ہوئے موٹر وے پہ مجھے چلان ہوا ہے۔ اب چلان میری گاڑی کو جو ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو موٹر وے پولیس ہے اس نے اپنی دیہڑی کیسے لگائی ہے، مطلب کہ کیا نیا طریقہ کار ہے جو چلان کا، وہ آج میں نے فرسٹ ٹائم، مطلب کہ جو میری ایج ہے اس میں نے زندگی کے ایکسپیرینس میں دیکھا کہ یہ بھی پولیس ٹیکنیکل طریقہ لگا کے کسی بھی انسان کا چلان بناتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں بالکل کوئی کیا کہتے ہیں بھیرا شریف سے آگے نکلا ہوں، تو پیچھے سے ایک ویگو ڈالا تھا جو پولیس کی موبائل تھی، وہ مجھے لائٹیں دے رہی تھی گاڑی کو، تو میں خود ڈرائیو کر رہا تھا ظاہر ہے، تو میں نے گاڑی کو سائڈ پہ لگایا اور والٹ نکالا اور میں چلا گیا۔ کیا کہتے ہیں جو آفیسر تھا تو انہوں نے کہا سر مجھے لائسنس پکڑائے، تو میں نے لائسنس دیا ان کو۔ اچھا لائسنس انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے کمپیوٹر میں ایڈ کیا، چیک کیا، اس کے بعد میرا NIC چیک کیا، پھر گاڑی کے کیا کہتے ہیں وہ کارڈ جو ہوتا ہے سمارٹ کارڈ وہ چیک کیا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو گاڑی کا نمبر ہے وہ اندراج کر کے چیک کی کہ گاڑی بھی ویریفائڈ ہے یا نہیں ہے۔ جب ان کو لگا کہ ہر چیز مطلب کہ اوکے ہے، ایکوریٹ ہے، مطلب کہ کہیں سے وائلیشن نہیں ہوئی، تو وائلیشن کیسے ہوئی ہے، پھر مجھے روکنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی انہوں نے، تو میں نے سوال نہیں کیا، میں نے ان کی جو کاروائی تھی وہ دیکھتا رہا کہ یہ کاروائی کیا کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے ایک رسید نکالی اور رسید نکالی 500 روپیز چلان کی اور مجھے پکڑا دی، اور انہوں نے کہا جی وقار صاحب تھے، کیا کہتے ہیں انسپیکٹر تھے پولیس کے، انہوں نے کہا سر آپ نا جو درمیان والی لائن ہے نا اس میں چل رہے تھے، تو مجھے ڈاؤٹ تھا، تو مجھے یہ ڈاؤٹ تھا کہ شاید میں اوور سپیڈنگ کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے سوئی جو تھی سپیڈ کی وہ مجھے بتا رہی تھی کہ مطلب کہ لیس دین کیا کہتے ہیں 90 ہے، تو لیس دین 90 مطلب کہ ابھی اوپر نہیں ہے، 90 سے بھی اوپر تک سپیڈ نہیں تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ لیس دین 70 جا رہے ہیں یا لیس دین 80 جا رہے ہیں، یعنی کہ 80 سے کم سپیڈ ہے، تو اس لائن کے اوپر آپ 80 سے کم سپیڈ میں نہیں چلا سکتے گاڑی، اس وجہ سے آپ کو 500 روپے کا چلان دیا جاتا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ چلان آج تک میں نے جو سنا ہے موٹر وے پہ، نیشنل ہائی وے پہ، وہ 2-3 قسم کے جو مجھے سنے گئے اور میں نے دیکھے ہیں جو ہوتے بھی رہے ہیں، وہ اس قسم کے تھے کہ آپ نے اوور سپیڈنگ کی ہے، 120 سے ابو گئے ہیں آپ، ایک چیز۔ دوسرا آپ نے کوئی زگ زیگ کرنے کی کوشش کی ہے، موٹر وے پولیس کے کیمرے میں آپ آ گئے ہیں، ایک چیز۔ اس کے علاوہ آپ کی گاڑی کے پیپر نہیں ہے، آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہوا۔ دیہڑی انہوں نے کیسے لگائی ہے، وقار صاحب تھے انسپیکٹر، موبائل تھی ان کے پاس، ویگو ڈالا تھا اور 3 لوگ تھے، انہوں نے میری گاڑی سائڈ پہ لگائی اور انہوں نے کیا کیا کہ میرے سے 500 روپے کی دیہڑی لگائی۔ البتہ میں نے ان کے ساتھ کوئی بھی بحث نہیں کی، کوئی بھی ڈسکشن نہیں کی، البتہ میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو درمیان والی رو ہے اگر اس کے اوپر میں نے لیس دین 100 نہیں چلانا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیس دین 100 نہیں چلانا تو اوور دین 100 چلانا ہے، مطلب کہ اوور سپیڈنگ کرنی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ اوور سپیڈنگ پہ بھی چلان کر رہے ہیں، میں 100 سے تھوڑا سا نیچے جا رہا ہوں، 80 اور کیا کہتے ہیں 90 کے درمیان، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بھی نہیں چلانا۔ تو مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے کتنا چلانا ہے تاکہ میں جو آگے کا سفر ہے وہ کمپلیٹ کر سکوں اس رینج میں گاڑی چلا کے، اور ساتھ میں نے ان کو کہا کہ یہ زندگی میں پہلا کیا کہتے ہیں مزاحیہ چلان ہے میرا، جو سپیڈ ریڈیوس کرنے پہ یعنی کہ کم رفتاری میں مجھے کاٹا گیا، اوور سپیڈنگ میں مجھے چلان نہیں ہوا۔ ایک تو خبر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں، دوسرا یہ دیہڑی لگائی ہے پولیس نے، ٹھیک ہے، دوسرا آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ آف پاکستان آج ہنگامہ خیز سماعت تھی، سارا دن، کبھی 11 بجے کا ٹائم دیا گیا، کبھی 12 کا، کبھی 2 کا، اور ابھی بھی سماعت جاری ہے۔ تو سپریم کورٹ میں جو سماعت تھی وہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے تھی کہ KPK
اور کیا کہتے ہیں پنجاب اسمبلی میں جو ایک آئینی بحران ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے یا پھر صدر پاکستان نے دینی ہے یا پھر گورنرز نے دینی ہے. تو اس کے اوپر ایک آج خود نوٹس لیا گیا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے، جس کے اوپر سماعت آج ہو رہی تھی. پچھلی سماعت بھی میں تھوڑا سا حوال بیچ میں شامل کر دوں گا. تو آج سماعت ہو رہی ہے بلکہ ابھی. تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں انہوں نے کہا کہ کل قوم کو فیصلہ بتا دیا جائے گا، کیونکہ ہم اس میں زیادہ ٹائم نہیں لے سکتے، زیادہ تاخیر نہیں کر سکتے. کل ہم بتا دیں گے کہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی میں الیکشن کی جو درخواستیں ہیں تاریخ کی، وہ تاریخ کو فیصلہ کس نے کرنا ہے، کیا گورنر نے تاریخ دینی ہے، الیکشن کمیشن نے دینی ہے، یا جو صدر پاکستان آلریڈی دے چکے 9 اپریل وہی مطلب کہ مینٹین کی جائے گی. یہ کل انشاءاللہ فیصلہ آئے گا. ایک چیز دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ جو الیکشن کمیشن نے کیا کہتے ہیں 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، جو ہمارا آئین کہتا ہے، جو کیا کہتے ہیں ہمارا قانون کہتا ہے، مگر سوال وہی ہے جس کے اوپر بینچ ابھی تک کیا کہتے ہیں فیصلہ اور شواہد اکٹھے کر رہا ہے قانون اور آئین کی روشنی میں، کہ تاریخ دینی کس نے، فیڈریشن اور صوبوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور کس کس نے کیا کیا کام کرنا ہے، یہ سوال. اور کچھ سوال ایسے بھی تھے جو ایڈ کیے گئے تھے. فار ایگزامپل 2 جسٹس ہیں ان کی جانب سے کچھ سوالات ایڈ کیے گئے تھے، وہ بھی میں آپ کو ذرا بتا دوں. ایک سوال یہ تھا کہ کیا جو اسمبلی ڈیزولو ہوئی ہے یہ ریسٹور ہو سکتی ہے، اگر ریسٹور ہو جائے تو معاملہ ہی حل ہو جائے گا. ایک چیز. دوسرا اطہر من اللہ صاحب جو ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی مطلب کیا کہتے ہیں چیف جسٹس رہے ہیں، انہوں نے ایک سوال بڑا کمال کا کیا کہ یہ اسمبلی کسی ڈکٹیشن کے اوپر جو ہے نا، وہ ایک ڈکٹیشن کی گئی ہے. عمران خان صاحب کا نام تو انہوں نے نہیں لیا، مگر انہوں نے کہا کہ ڈکٹیشن کے اوپر یہ اسمبلی ڈیزولو کی گئی. تو یہ اسمبلیاں کیا ڈیزولو ڈکٹیشن پہ ہو سکتی ہیں کسی ایسے شخص کی جو پارلیمنٹ کا ابھی تک حصہ نہیں ہے اور نہ پارلیمنٹ کے اندر اس ٹائم بیٹھا ہے؟ تو یہ بھی ایک سوال تھا. تو یہ دونوں سوال جو تھے یہ ایڈ کیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے سوالات اب ختم ہو گئے. جو بھی پیچھے سوالات ایڈ کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام سوالات جو تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. 9 رکنی بینچ بنایا گیا تھا اصل میں. اب جو ہے بتا دوں کہ 5 رکنی بینچ کیسے بنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے تحفظات تھے، جس میں نون لیگ، پیپل پارٹی، جمعیت الاسلام جو تھی JUI، یہ تحفظات تھے 2 ججز کے اوپر کہ یہ دونوں ججز جو ہیں وہ بینچ کا حصہ نہ رہے. ہمیں ان کے اوپر یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے. اس وجہ سے ان 2 ججز نے کیا کہتے ہیں ریکیوز کر لیا ہے، معافی مانگ لی ہے، معافی یعنی کہ معذرت کر لی ہے کہ ہم اس کا مزید حصہ نہیں رہیں گے. اس کے علاوہ جو 2 ججز تھے جنہوں نے کیا کہتے ہیں، ان میں سے ایک جج میں آپ کو بتا دوں کہ جمال خان مندوخیل صاحب تھے، جنہوں نے ایک نوٹ لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ از خود نوٹس کی بات کو چیلنج کیا انہوں نے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، از خود نوٹس جو لیا گیا. اور دوسرے جو مظاہر نقوی اور اعجاز الاحسن صاحب انہوں نے تو بالکل اس سے معافی مانگ لی. اس کے علاوہ جسٹس یحییٰ صاحب جو ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے سو موٹو کی جو درخواستیں تھیں ان کو مسترد کر دیا کہ جو سو موٹو ایکشن کی جو لیا گیا تھا ان کی جو اپلیکیشنز تھی ان کو انہوں نے کیا کہتے ہیں ریجیکٹ کیا. مگر جو انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ جب اس کو پہلے ہی کیا کہتے ہیں اس کو سماعت کر رہا ہے، اس کے اندر کیس چل رہا ہے، تو ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اس مقدمات کے اوپر جو یہ مقدمات ہیں ان کے اوپر کام کرتا رہتا. وہ اس پر از خود نوٹس کی کوئی بات نہیں بنتی تھی. تو پچھلی جو سماعت تھی اس میں ان دونوں ججز نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ از خود نوٹس جو تھا اس کو چیلنج انہوں نے کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں، کیونکہ ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں مقدمات کی سماعت کر رہا ہے. تو 2 ججز جو ہیں انہوں نے ریکیوز کر لیا، معذرت کر لی، تو پیچھے رہ گئے اب 5 ججز
5 ججز جو ہیں ان کی سربراہی کر رہے ہیں چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب. 4 ججز الگ ہو گئے ہیں, 2 اپنا فیصلہ سنا کے گئے اور 2 جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی. جو سیاسی پولیٹیکل وجوہات تھیں ان کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہمارے اوپر طنز کر رہے ہیں یا ہمیں مطلب کہ بینچ سے الگ ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں اور بعد میں کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے, تو ہم اس سے معذرت کرتے ہیں. اب جو ججز رہ گئے ہیں وہ یہ ہیں, ان میں جسٹس منصور علی شاہ, جمال خان مندوخیل یہ بھی ایک جسٹس ہیں, چیف جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب, جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب. یہ 5 جج اب اس کی کیا کہتے ہیں سماعت کر رہے ہیں. سوالات آپ کو پتہ ہیں 3 ہی سوال ہیں اور سوالات وہ تینوں کے تینوں آپ کو یہ پتہ ہے کہ فیڈریشن اور صوبوں کی ذمہ داری کیا ہے, کس نے تاریخ دینی, گورنر الیکشن کمیشن یا پھر صدر پاکستان جو آلریڈی دے چکے ہیں, اور یہ عمل کیسے اور کب نپٹایا جائے, ختم ہو جائے. تیسرا سوال, تو اسی کے اوپر وہ دوبارہ شواہد اکٹھے کر رہے ہیں. کچھ ایک سپیکولیشن بھی عدالت میں چلتی رہی آج کی پوری ہنگامی کاروائی کے اندر, وہ یہ تھی کہ عدالتیں شاید جو ہے وہ فل کورٹ بینچ بنا دیں گی, یا پھر کیا کہتے ہیں حکومت نے جو انہوں نے کیا کہتے ہیں ان کے جو وکیل ہیں فاروق H9 صاحب, انہوں نے بھی کیا کہتے ہیں ایک درخواست دی کہ آپ فل کورٹ بینچ بنائیں. کچھ ججز اس میں سے معذرت کر چکے ہیں, تو ایک کیا کہتے ہیں لارجر بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے, جس میں قاضی عیسیٰ فیض اور اس طرح کے جو ان کے پسندیدہ ججز ہیں وہ بھی مطلب کہ سارے ہوں. تو یہ اسپیکولیشنز بھی چلتی رہیں کہ فیصلہ اب ہمارے حق میں آئے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. حکومت بڑی خوش پھر رہی تھی, وقت سے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ مٹھائیاں بانٹ جائیں گی, کھائی بھی جائیں گی, لیکن دھیان رہے کہ مٹھائیاں خریدنے سے پہلے ان سے ڈیل کریں کہ مٹھائی واپس بھی کی جا سکتی ہے اور اسی ٹائم بھی کی جا سکتی ہے, زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. کیونکہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کل قوم کو بتا دیا جائے گا کہ الیکشن کب ہونا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے, پھر الیکشن کمیشن کو بھی بتا دیا جائے گا. میں آپ کو جو اپنی رائے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عدالت کبھی بھی الیکشن کو ڈیلے نہیں کرے گی. الیکشن کمیشن سے اس کی بات ضرور پوچھی جائے گی, ان کو کیا کہتے ہیں بلایا بھی جا سکتا ہے, ان کی ٹیم کو بلایا جا سکتا ہے, مگر آئین اور قانون کے مطابق جیسے عدلیہ کام کر رہی ہے زیادہ نا, یہ ہوگا ایسے ہی کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں گے اور اس کی ایک ترتیب بنا دی جائے گی, اور جو متعلقہ ادارے ہیں جنہوں نے الیکشن کروانا ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, کیا کہتے ہیں سیکیورٹی کے ادارے ہیں, یا پھر الیکشن کمیشن ہے, وہ ہیلپ کریں گے الیکشن کمیشن کی, اور الیکشن کو کیا کہتے ہیں وقت کے اوپر آئین کے مطابق کروانے کی کوشش کی جائے گی. عدلیہ کا یہ کل فیصلہ آ سکتا ہے, قوم بالکل پریشان نہ ہو, عوام کے عین مطابق عدلیہ نے ہمیشہ فیصلے کیے ہیں اور کل کا بھی فیصلہ کچھ ایسے ہی آئے گا. اس کے علاوہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہائیلی ڈیکوریٹڈ آرمی ایکس آرمی افیسر ہیں جنرل امجد شعیب صاحب, وہ ریٹائرڈ ہیں اور وہ ظاہر کیا کہتے ہیں اینالسٹ ہیں, بہت بڑے اچھے خاصے اینالسٹ ہیں, اور وہ اپنی جو کیا کہتے ہیں اینالسٹک آئیڈیاز ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں مختلف چینلز کے اوپر آ کے. تو ان کو کیا کہتے ہیں اریسٹ کر لیا گیا, 80 سالہ بوڑھے ہیں, ہائیلی ڈیکوریٹڈ آرمی افیسر ہیں. یہ بات ہی کافی ہے کہ جو لوگ آرمی کا تقدس جانتے ہیں, جو آرمی کی عزت جانتے ہیں, احترام جانتے ہیں اس ادارے کا, ان کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل لگ رہا ہے, یعنی کہ کور کمانڈر رہے ہیں, وہ 3 سٹار جنرل ہے, ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. اور وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جیل بھرو تحریک جو ہے اس کے اوپر عوام کو اکسانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کو اپنے حق کے لیے کیا کہتے ہیں نکلنا چاہیے. اس قسم کا الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی ہے, اس وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. باقی میڈیا پر ان کا بلیک آؤٹ چل رہا ہے, ان کو نہیں دکھایا جا رہا اور اس کے اریسٹ کو بھی شو نہیں کرایا گیا ہے, کیونکہ وہ ایک ہائیلی ڈیکوریٹڈ آرمی افیسر ہیں, ایکس آرمی افیسر جنہیں ہم کہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی مطلب کیا کہتے ہیں افسوسناک چیز ہے کہ پاکستان آرمی کے افیسرز کے اوپر بھی یہ اس طرح کا کریک ڈاؤن سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پیچھے کون ہے جو اس طرح کی کاروائیاں کروا رہا ہے. تو اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.